بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا ایران پر حملہ آخری لمحے میں روک دیا گیا، خطہ بڑی جنگ سے بال بال بچ گیا۔ گزشتہ رات مشرق وسطی ایک خوفناک جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ امریکی طیارے قطر کے العدید ایئر بیس سے ایران پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اسرائیل کی تمام فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا تھا۔ امریکی فیول ٹینکرز فضا میں موجود تھے اور کارروائی کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی، لیکن عین آخری لمحے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ روکنے کا حکم دے دیا۔ طیاروں کو فوری طور پر واپس بلا لیا گیا۔ اسی فیصلے نے وقتی طور پر ایک بڑی جنگ کو ٹال دیا، تاہم ماہرین کے مطابق خطرہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ اسرائیلی صحافی کا انکشاف: ایران پر حملہ محض ڈرامہ نہیں بلکہ ایک خطرناک اسٹریٹجی تھی۔ اسرائیل کے ایک بااثر صحافی نے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ اس کے مطابق حملہ روکنا کمزوری نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک چال تھی۔ اس کارروائی کا مقصد ایران کے دفاعی نظام کو جانچنا تھا۔ ایران کے ریڈار، میزائل سسٹمز اور رد عمل کو مانیٹر کیا گیا۔ امریکہ نے دیکھا کہ حملے کی صورت میں ایران کس حد تک تیار ہے۔ چین اور روس کے رد عمل کو بھی نوٹ کیا گیا۔ یہ سب کچھ دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا تاکہ آئندہ کسی بڑی کارروائی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان خفیہ پیغامات: جنگ فی الحال مؤخر۔ روس کے ذریعے ایران نے اسرائیل کو پیغام دیا کہ وہ پہل نہیں کرے گا۔ ایران نے واضح کیا کہ اگر حملہ ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل نے بھی عندیہ دیا کہ وہ فوری حملے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ایرانی قیادت نے اسرائیل پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ آیت اللہ خامنائی پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کی نہیں، یہ براہ راست امریکہ اور ایران کے درمیان ٹکراؤ بن سکتی ہے۔ اسی خوف نے واشنگٹن کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ چین کے خفیہ طیارے ایران میں کیسے داخل ہوئے؟ بند فضائی حدود پر بڑا سوال۔ ایران کی فضائی حدود مکمل طور پر بند ہونے کے باوجود حیران کن واقعہ پیش آیا۔ چین سے آنے والے دو سویلین طیارے ایران میں لینڈ کر گئے۔ یہ طیارے بظاہر ایرانی ایئر لائن کے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ اجازت کس نے دی؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی یا حساس سامان کی ترسیل ہو سکتی ہے۔ امریکہ اس تمام نقل و حرکت کو ریئل ٹائم میں مانیٹر کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے حملے کا فیصلہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ یہ واقعہ عالمی طاقتوں کی شمولیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ طویل جنگ نہیں چاہتے، مگر ٹکراؤ اب بھی ناگزیر دکھائی دیتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ لمبی جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ جنگ چند دنوں میں ختم ہونی چاہیے، لیکن فوجی حکام نے بتایا کہ ایران کے خلاف جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ ایران خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل بھی بڑے حملوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ اسی خدشے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حملہ روکنے پر مجبور کیا، تاہم امریکی فوجی تیاریاں اب بھی جاری ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تصادم وقتی رکا ہے، ختم نہیں ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خطرات میں اضافہ: اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران پر بڑا فوجی حملہ کرنے کی تیاری کر چکا ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تمام عسکری اشارے فوری کارروائی کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ایران نے خطرے کے پیش نظر اپنی فضائی حدود جزوی طور پر بند کر دی تھیں۔ امریکی فوج نے قطر کے العدید ایئر بیس سے طیاروں کا انخلا بھی شروع کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مختصر مگر فیصلہ کن کارروائی کے خواہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی ممکنہ امریکی حملے کی تصدیق کی ہے۔ ایران میں اس صورتحال کو نظام حکومت کے لیے فیصلہ کن مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں آئندہ چند گھنٹوں پر مرکوز ہیں۔ ایران ہائی الرٹ پر، بغیر شناخت کسی بھی طیارے کو مار گرائے جانے کا حکم۔ ایران کے نیم سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایئر بیس کو کہا گیا ہے کہ بغیر اجازت داخل ہونے والا کوئی بھی طیارہ نشانہ بنایا جائے۔ یہ حکم ممکنہ امریکی یا اسرائیلی حملے کے پیش نظر دیا گیا ہے۔
ایران نے مکمل فضائی پابندی کے بجائے محدود اجازت کے ساتھ فضائی حدود کھول دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس اور چین کی چند پروازیں بدستور ایران پہنچ رہی ہیں۔ ایرانی فضائیہ کے جنگی طیاروں کو بھی حرکت میں لا دیا گیا ہے۔ ایران کسی بھی ممکنہ فضائی جھڑپ کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ یہ اقدام جنگی تیاریوں کی واضح علامت ہے۔ سعودی عرب کا دو ٹوک موقف، ایران پر حملے کے لیے فضائی حدود دینے سے انکار۔ سعودی عرب نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ اس کی فضائی حدود استعمال نہیں ہوگی۔ قطر اور عمان نے بھی امریکہ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ امریکی اڈے اس کے ممکنہ ہدف ہوں گے۔ اسی خدشے کے باعث امریکہ نے خلیجی اڈوں سے طیارے ہٹا لیے ہیں۔ سعودی فیصلے سے امریکی حملے کی منصوبہ بندی متاثر ہوئی ہے۔ اب امریکہ کو متبادل راستوں پر غور کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی فیصلہ خطے کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ موقف جنگ کو مؤخر کرنے کا سبب بنا ہے۔ روس کی سخت وارننگ، ایران پر حملہ ناقابل قبول اور تباہ کن ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ نے امریکہ کی دھمکیوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس ایران کے ساتھ اپنے معاہدوں پر قائم رہے گا۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی امریکہ کو سنگین نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ روس کے مطابق ایران پر حملہ عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ رپورٹس میں روسی سامان بردار جہازوں کی تہران آمد کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ ایران کو جدید میزائل نظام ملا ہے۔ روسی تعاون نے امریکہ اور اسرائیل کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ صورتحال تصادم کو عالمی سطح پر پھیلا سکتی ہے۔ یورپی ممالک کا اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کا حکم۔ ایران کے بعد کئی یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایات کی ہیں۔ اٹلی کے مطابق ایران میں اس کے سینکڑوں شہری موجود ہیں۔ برطانیہ نے اپنا سفارتی عملہ ایران سے واپس بلا لیا ہے۔ پولینڈ اور اسپین نے بھی اپنے شہریوں کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ جرمن فضائی کمپنیوں نے ایران اور اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں۔ کئی بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں پر جانے کی بجائے کھلے سمندر میں رک گئے۔ ان اقدامات کو ممکنہ جنگ سے پہلے کی احتیاط قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر شدید بے چینی اور غیر یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے، جبکہ بھارت نے بھی ایران سے اپنے شہریوں کو نکل جانے کے لیے حکم جاری کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کی وصیت، حملہ ہوا تو دشمن کو مکمل تباہ کریں۔ آیت اللہ خامنائی نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر انہیں نشانہ بنایا گیا تو ایران کو سخت ترین جواب دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں مگر انقلاب اور نظریہ زندہ رہنا چاہیے۔ دشمن ایران کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس لیے ایرانیوں کو متحد رہ کر ایسا جواب دینا ہے کہ دشمن دوبارہ ہمت نہ کرے۔ ان کے مطابق اداروں کو مضبوط رکھیں اور آپس میں اتحاد برقرار رکھیں۔ یہ وصیت پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جانشینی کا فیصلہ کوئی مخصوص نامزدگی نہیں، شورا فیصلہ کرے گی۔ آیت اللہ خامنائی نے کوئی واضح جانشین نامزد نہیں کیا کیونکہ یہ اسلامی نظام کے خلاف۔ جانشینی کا حتمی فیصلہ ایکسپرٹس کی اسمبلی کرے گی۔ انہوں نے صرف رائے دی ہے کہ کچھ لوگ ممکنہ طور پر اہل ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک شخص سے زیادہ انقلاب کا نظریہ اہم ہے۔ امام خمینی کے بعد بھی نظام مضبوط رہا، آگے بھی یہی ہوگا۔ ایران نے جوابی حملوں کے ٹارگٹ سیٹ کر لیے، امریکہ اور اسرائیل پر بڑا حملہ ممکن۔ ایران کے پاس امریکہ اور اسرائیل کے خلاف طاقتور میزائلوں کے نشانے پہلے سے طے ہیں۔ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا تو نچلی سطح کی لیڈرشپ بہت بڑے پیمانے پر جواب دے گی۔ اسرائیلی رپورٹس بھی مانتی ہیں کہ نیا لیڈر شاید زیادہ سخت ہوگا۔ ایران کا پیغام ہے دشمن کو ایسا جواب دیں کہ وہ دوبارہ آنکھ نہ اٹھا سکے۔ یہ تیاری جنگ کے لیے مکمل ہے۔ نیوکلیر پروگرام فتویٰ حکمت عملی ہے، ضرورت پڑی تو بدل سکتا ہے۔ خامنائی کا نیوکلیر ہتھیاروں کے خلاف فتویٰ ایک حکمت عملی ہے۔ ایران خفیہ طور پر نیوکلیر طاقت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قذافی کی مثال دی جاتی ہے کہ پروگرام چھوڑنے سے ملک تباہ ہوا۔ فتویٰ ضرورت پڑنے پر واپس لیا یا نیا جاری کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایران کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔
ترکیہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی سخت مخالفت کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا کہنا ہے کہ ایران کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ امید ہے ایران اور امریکہ اپنے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ کوئی بھی تنازع طاقت کے استعمال تک نہ پہنچے۔ فوجی کارروائی قابل قبول نہیں ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ ایران پر حملے کا خطرہ، سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکہ کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ پینٹاگون نے کروز میزائلوں، جنگی بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں سے لیس بحری بیڑا USS ابراہم لنکن مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ امریکہ اور برطانوی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ طویل جنگ کی بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔